تھا, سمجھیے. اچھا, فاسق فاجر تھا, انہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا. حدیث پاک میں سرکار دو عالم ہمارا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. لوگ بولتے ہیں نا, ارے خالی محبت کرے تو بس سے کیا, خالی عمل بھی کرنا, یقیناً عمل کرنا, عمل محبت سے کرنا. اپن کیا بولنا, لوگ بولتے ہیں خالی سنیا بولتے, خالی محبت محبت بولتے, عمل بھی کرنا ہم یہاں بولتے. کون انکار کرتا عمل کا؟ اللہ کے فضل سے تمہارے باپ ہے عمل کرنے میں ہم, مگر بھروسہ عمل پہ نہیں ہے ہم کو. الحمدللہ عمل کرنے میں تمہارے باپ ہے, اچھا بہت اللہ کا فضل ہے, عمل کرتے, مگر بھروسہ عمل پہ نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہا؟ بھروسہ اللہ کے فضل پہ کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ سرکار ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ استاد ہے, پیر ہے, والدین ہے. اللہ کا فضل ہے یہ, سمجھ رہے نا. اللہ کا فضل ہے نوکری ہے, اللہ کا فضل دکان چل رہی ہے, اللہ کا فضل کی صورتیں ہیں, اللہ کا فضل ڈاکٹر اچھا مل گیا, فضل ہوا نہیں ہو اللہ کا. اللہ کا فضل بولتے کیا, مریض دواخانے میں نہیں گیا, اچھا ہو گیا کیا, ڈاکٹر اچھا ملا, تو اللہ کے فضل کی صورت ہے ایک. سمجھے, وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وہ خیر کیا ہے, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل پہ, اللہ کی رحمت پہ بہت زیادہ خوشیاں منائیں. سمجھ رہے نا, سرکار کے آنے سے خوشی ہونا اپنے کو. سمجھ, دیکھو بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے, گناہگار اور بدکار سیاکار تھا. ایک بار کیا کرا معلوم, پانی نہا کے آیا انہیں. کیا کہہ رہا ایک بار انہیں, پانی نہا کے آیا. سمجھ نا, کیا کہہ رہا نہا کے, معلوم قسمت دیکھو اس کی. ان کی جو کتاب تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی, کون سی کتاب؟ توریت. کون سی کتاب تھی وہ؟ توریت. موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی توریت ہے نا. وہ کیا کرا, توریت کیا کرا, انہیں کھولا. توریت کھولا تو کیا ہوا, توریت میں جا کے قسمت دیکھو. اچھے قسمت تو کون ملتے, اچھے لوگ مل جاتے. سمجھ رہے نا, حضور مل جاتے, غوث پاک مل جاتے, اچھے لوگ مل جاتے. قسمت خراب ہے تو کیا ہوتا, قسمت کی کھوٹی جہاں کا مرچی روٹی ملتی اس کو. بہل کیا ہوا, توریت کھولتے کیا ہوا معلوم, اس میں ہمارے نبی کا نام آیا. سبحان اللہ, کہ ایسا احمد سرکار کا نام کیا ہے, پہلے کتاب احمد نام کے نبی آنے والے ہیں. انہیں کیا کرا, وہ نام مبارک کو چوم لیا, سرکار کے نام کو چوم لیا ہے نا. چوم کے آپ پہ درود پڑا, سلام بھیجا آپ کو, آپ پہ سلامتی ہو, ایسا اول کھائے محبت سے. سمجھ رہے نا, اللہ اکبر. سرکار کی محبت دل میں پیدا ہوگی پڑھ کے ہے نا, نبی کا نام پڑھ کے محبت آ گئی, نبی کے نام کو چوم لیا انہیں. سمجھ رہے نا, اور کیا کہا, چوم کے نبی کے نام پہ. یہاں پر عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھے واقعہ پورا یہ, نبی کے نام پہ کیا کرا کرتے معلوم, آنکھ لگڑا کرتے, ایسا منہ لگڑا کرتے, ایسا پیار لیا نبی کے نام کو, اپنے گناہوں کی معافی مانگا اللہ سے. سبحان اللہ. پھر کیا کرا, کتاب بند کر دیا انہیں. کتاب بند کر کے اپنی کتاب شروع, تب کھانے پینے لگ گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس زمانے میں کیا رواج تھا, بچے سن رہے, اچھا بچے اچھا سنو, دیکھو ہاں اچھا سنو, توجہ سنو. کیا کرے, ہو گناہ گار بدکار تھا نا, انہیں اس کی ٹانگ کو رسی بنے گھوڑ میں لے کے پھینک دیے. کہاں لے کے پھینک دیے, مر کے بعد کیا کرے, اس کی فاسق فاجر تھا, شرابی تھا, بلکہ گناہ گار تھا, بلکہ لوگوں میں مشہور تھا. ٹانگ کو رسی بن کے لے کے پھینک دیے, گھوڑ پہ لے کے ڈال دیے, کتے کتے کھا لیں دے, چھڑ کے مر جان دے. دفن نہیں کرتے تھے اس زمانے میں گناہ گاروں کو. سمجھ رہے نا, تاکہ لوگ عبرت پکڑنا بول کے ایسا کرتے تھے. امت محمدیہ میں سرکار کا کرم ہے جو ہم گناہ گار ہونے کے بعد بھی کفن دفن کر رہے. سمجھ رہے نا, اگر نہ لوگوں کی صورتیں بخشی آتی تھیں. سمجھ رہے نا, گناہ گار اگر بن کے گناہ گار ہے, شرابی, زانی, جوا کھیلنے والا, بے نمازی اگر مر گیا تو اس کا چہرہ کتے کا بن جاتا تھا, اس کا چہرہ سور کا بن جاتا تھا, اس کا چہرہ گدھے کا بن جاتا تھا. بلکہ رات میں اگر کوئی گناہ کرا تو صبح میں اس کے دروازے پہ فرشتے چٹھی لا کے لگاتے تھے. رات میں آدمی گناہ کرا ہوتا, چٹھی ایسا چپکاتے تھے فرشتے چپ کے چٹھی نکلتی ہے, وہ سب لوگ پڑھتے تھے. رات میں انہیں بھوک آلا کرا, رات میں انہیں گناہ کرا, رات میں چوری کرا, ایسا کرا بول کے پورا پڑھ لیتے تھے لوگ. سب کو اس کے گناہ معلوم ہو جاتے تھے. تو حضور دعا فرمائے, اللہ میری امت کو ایسا عذاب مت دے, لوگوں کے سامنے شرمندہ مت فرما میرے مولا. حضور کی دعا ہے, اپنے گناہ چھپ جا رہے الحمدللہ. کتنے بھی گناہ کرو ہے نا, چہرے پہ گناہ لکھے نہیں آ رہے, نہ گھر کے سامنے گناہ لکھے جا رہے ہو. سمجھ رہے نا, اگر ہمارے گھر پہ گناہ لکھے گئے تو کیا ہوتا, یہ گھر والا آدمی شام میں کام کرا بول کے لکھ دی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا.
اپنے کوئی بیٹی نہیں دیتا بلکہ ایسے بیٹی بھاگ جاتی سمجھ گئے؟ اچھا ایسے بھی بھاگ جاتی. میرے بھائیوں کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا رہا. کس کی دعا ہے یہ؟ بولو جی حضور کی دعا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی دعا ہے. حضور اللہ عالمین کی رحمت. تو گناہ گار آدمی ہے، کیا کرے؟ اس کو ٹانگ کو رسی بن کے گھوڑ پھینک دیے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جو نا حکم دیے، اے موسیٰ، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بھیجائے، اے موسیٰ جا کے بولو ان کو، بول کے آ کے بولے اے موسیٰ فلاں گھوڑ پہ جو نا ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، ایک اللہ کا ولی ہے، دوست مر گیا ہے، پڑا ہوا ہے، جاؤ جا کے اس کو کفن، اس کو جو نا نہلاؤ دھلاؤ، کفن دفن کرو، جنازے کی نماز پڑھو، دعا کرو. بول اب موسیٰ علیہ السلام بستی میں، ارے اللہ کے ولی مر گئے، کہتے نا کون ہے اللہ کے ولی یہاں پر؟ اللہ کا دوست. اللہ میں کو بولا جا کے اس کے کفن کا انتظام کرو بول کے. لوگ بولے اے موسیٰ علیہ السلام کوئی نیک آدمی ولی تو نہیں مرے، مگر ایک بدماش تھا، گناہ گار تھا، بدکار سیاکار تھا، انہیں مر گیا بول کے. بولے ارے نہیں نہیں نہیں، اللہ کا ولی کیا ہے؟ جا کے دیکھتے گھوڑ پہ لاش پڑی ہوئی ہے، کچرے میں، گھوڑ پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ اٹھا کے لائے اس کو وہاں سے، اچھا نہلائے دھلائے، کفن دیے، اچھا بہترین جنازے کی نماز پڑھے. اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں بلکہ سب لوگ پڑھتے نا، کیسا نہیں پڑھتے؟ اب پورے لوگ نماز پڑھے، جنازے کی نماز دفن کرے. صاحب جا کے بولے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے، بولے مولا لوگ تو بول رہے ہیں کہ جنا انہیں ایسا گناہ گار تھا، بدکار تھا، اس لیے گھوڑ پہ ڈال دیے لیا کے اس کو. اللہ تعالیٰ بولے واقعی ایسی تھا انہیں، مگر میرے حبیب سے محبت تھی اس دل میں. سبحان اللہ. میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. تو کیا کرے؟ بولے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت تھی. ایک مرتبہ کتاب کھولا توریت، تو کیا ہے حضور کا نام آیا، نام کو چوم لیا، اپنی کیا کرا آنکھ لگڑا، اس کے پر منہ لگڑا، چوم لیا، درود کے دعا کرا، اپنے گناہوں کی معافی چاہا، ان پہ درود پڑھا. محبت دل میں آ گئی سرکار کے. سمجھ میں آ رہا؟ تو میں کیا کرا اس کی مغفرت کر دیا. ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی اس کی، بس اللہ اس کی مغفرت فرما دیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہم چاہیے کہ جنا ہم بھی، اس لیے اہل سنت والجماعت کیا کرتے؟ نبی کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت پہ زیادہ زور دیتے. یہ نعمتیں کام آنے والی ہے نا. وگرنہ شیطان بھی بہت سے عمل کیا، لیکن عمل کر کے بھی کیا ہو گیا انہیں؟ بولیے گمراہ ہو گیا ہے نا. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اللہ کی بارگاہ دھتکارے گیا. میرے بھائیوں اللہ ہم کو اللہ کی محبت عنایت فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو محبت عنایت فرمائے، ان کے اہل بیت اطہار کی بھی اللہ محبت عنایت فرمائے. سن رہے ہیں؟ اچھا محبت میں کیا کرنا؟ حضور کی سنتوں میں عمل کرنے والے بننا، محبت سرکار پہ درود پڑھنے والے بننا، محبت سرکار کو خوش کرنے والے بننا، سرکار کی محبت میں جھوٹ نہیں بولنا، سچ بات بولنا، وعدہ خلافی کبھی نہیں کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا. یہ نبی کی محبت سے محبت نے کرنا ہے. نبی بھی خوش ہونا، نبی محبت کرنا اپنے سے. بول کے دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر. تو حضور کی ایک بار حضور پہ درود پڑھا تو اس کا مرتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے میاں. اگر حضور پہ کثرت سے ہم درود پاک پڑھے تو کیوں پریشان ہوتے؟ کیا غفور صاحب پریشان کی بات ہے کیا؟ خبر میں تو پریشان کی بات ہے کیا؟ ابھی سنے نا، نکیرہ خبر میں خود ہی سٹ پٹائیں گے، نکیرہ خبر میں خود ہی سٹ پٹائیں گے. محمد ذرا آپ آئے تو بس ہے. سمجھ گیا؟ اچھا سرکار کی محبت دل میں لے کے جاؤ، انشاءاللہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ خبر کی منزل بھی آسان کرے گا. ایسا خبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. بلکہ سمجھ رہے نا. اللہ تعالیٰ ہم کو جنان ایک توفیق عطا فرمائے. ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا مرزا خطیل. کیا نام تھا ان کا؟ مرزا، بولو جی مرزا خطیل. کہاں کے تھے نا؟ مرزا خطیل ان کا نام تھا. ایران کے شاعر تھے، درد بھرے اشعار بولتے تھے. وہ کیا بولتے تھے؟ شعر شاعری کرتے تھے، درد بھری شاعری کرتے تھے. وہ ایک آدمی ملنے آیا ان سے، ایک آدمی ملنے کے لیے آیا. ارے اتنے بڑے درد بھرے شاعر ہے، بہت بڑے بزرگ ہوں گے بھائی، ہمیشہ روتے پلاتے ہوں گے. یہاں تک کیا ہے شاعر صاحب داڑھی منڈا رہے.
کیا کر رہے شاعر صاحب؟ کیا کر رہے وہ؟ داڑھی منڈا رہے انہوں. حجام کیا کرا؟ وسترا چلا رہا ذر بول کے, آدھا آ گیا وسترا. تو لوگوں بولے یہ چاہیے مرزا خطیل, ارے انہوں بولے آغا آغا, کیا بولتے ہیں ایران میں؟ آغا بولتے جناب, ایسا آغا بولتے. آغا ریشمی تراشم, فارسی میں بولے نو, آغا ریشمی تراشم. ارے آغا, ارے جناب محترم قبلہ داڑھی منڈا رہے ہیں آپ, اتنے بڑے شاعر ہیں بول کے آپ سے ملنے آیا میں, بڑے بڑے درد کے اشعار بولتے, اللہ رسول کی محبت میں تمہارا شعر سن کے لوگ رو لیتے, مگر تم داڑھی منڈا رہے. آغا ریشمی تراشم. تو آغا بھی شاعر تھے نا, شاعر میں جواب دیا نا, بھلے ریشمی تراشی نمے کس دل خراشی. بولے کیا بولے؟ بھلے ہی میں کیا کر رہا ہوں, داڑھی منڈا رہا ہوں, مگر کسی کا دل نہیں منڈا رہا ہوں. بولے کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں بول کے بولے, داڑھی منڈا رہا ہوں مگر کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں بول کے بولے. بھلے ریشمی تراشم مگر دلکش نمی خراشم. تو آنے والا بھی وہ دل والا تھا. آنے والا کیا بولا انہیں فارسی میں؟ کیا بولا؟ بے ساختہ جواب دیا, ارے 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 دل رسول اللہ می تراشی. تو انہوں کیا بولے معلوم؟ ارے میاں کسی کے دل کو تراش رہے نہیں تم, مگر رسول اللہ کے دل کو تراش رہے. بولے کیا کرے؟ رسول اللہ کے دل کو تراش رہے. رسول تم داڑھی پہ جو بلیڈ چلا رہے ہو, وہ بلیڈ کہاں چل رہی؟ وہ رسول اللہ کے دل پہ چبھ رہی. بچے سن رہے؟ اچھا بلیڈ کہاں چلا رہے ہو؟ بولے جی لگاتے نا بلیڈ لوگ داڑھی منڈانے کے لیے, تو دل چلا رہے کلے پہ, مگر کہاں چل رہی وہ اصل؟ رسول اللہ کے دل پہ چل رہی. رسول اللہ کو تکلیف پہنچتی, امتی سنتوں کو چھوڑ دیا تو, امتی نماز کو چھوڑ دیا تو, امتی شریعت کو چھوڑ دیا. آج رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچا رہے, رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچا رہے. پر میرے بھائیوں رسول اللہ محبت کرے, ایسے امت کے غم میں کیا کرے سرکار؟ راتوں رات روئے, راتوں رات روئے. کیا بول کے روئے سرکار؟ امتی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی بول کے سرکار. اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. سمجھا نا؟ امت کے لیے سرکار رو رو کے دریا بہا دی, آنسوں کے دریا بہا دی. اتنا روئے سرکار, اتنا روئے, حضور کی داڑھی بھگ گئی. سبحان اللہ. کس کے لیے روئے؟ بولو جی اولاد کے لیے روئے, اپنے گناہوں کے لیے روئے. استغفر اللہ. حضور تو معصوم ہے, حضور کی اہل بیت بھی معصوم ہے, گناہوں سے محفوظ ہے. پھر روئے تو کس کے واسطے روئے سرکار؟ صحابہ کے لیے. صحابہ تو نیک ہے, اولیاء اللہ کے لیے روئے. اولیاء اللہ تو اولیاء اللہ ہے وہ. ارے کس کے واسطے روئے؟ میرے بھائی تیرے لیے روئے, میرے لیے روئے, ہم جیسوں کے لیے روئے, شرابی کے لیے روئے, جواڑی کے لیے روئے, سود کھانے والے کے لیے روئے. بچے گناہ کرنے والے کے واسطے روئے, کہ پلٹ کے نبی کو یاد نہیں کرتا اس کو یاد کر کے روئے. اپن تو محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں نا, مگر حضور تو بھاگنے والوں سے بھی سرکار محبت کرے. سمجھ رہے نا؟ محبت کر کے سرکار ان کی یاد میں روئے. ہم جیسے گناہگار ناپکار امتیوں کیسے روئے؟ سمجھ میں؟ اچھا سرکار کا کتنا بڑا احسان ہے. آج وہ نبی کی میلاد منانے کے لیے بارے میں ہم سوچتے ہیں, وہ نبی کے سنتوں پر عمل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں ہم. افسوس کی بات ہے. بچے سن رہے ہیں؟ اچھا سن رہے ہیں؟ اچھا سن رہے ہیں؟ سن رہے؟ اچھا سرکار کیا کرے امت کے لیے؟ بولو جی رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا, کیا ہے؟ دریا بہا دیے ہیں, درے بے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے, رحمتوں کے برکتوں کے دریا بہا دیے. میرے بھائیوں اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. حضور کی سنتوں سے محبت ہونا, سرکار کے دین سے شریعت سے محبت ہونے والے والے دلوں کو صاف رکھو. دلوں میں کپٹ کینہ بغض اگر رکھیں گے تو نبی کی سنتوں کے خلاف ہے. سرکار فرمائے اگر تم سے ہو سکا تو ایسا کرو, صبح شام دل کو صاف رکھو اپنے,
کپٹ کینہ بغض دل میں نہ رکھو, دشمنی دل میں نہ رکھو. یہ دنیا فانی ہے, جانے والے ہے, چند دن کی دنیا ہے, ختم چھوڑ کے جانے والے. دلوں کو صاف رکھو. یہ نبی کی سنت ہے. یہ سمجھ میں آ رہا؟ اچھا, اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. سمجھ میں ہے؟ ایک بڈھی ماں کا قصہ ہے نہیں, کیا کرے بڈھی ماں, بڑی پوٹلی اٹھا کے جا رہے تھے. کہاں سے بھاگ رہے تھے وہ لوگ؟ مکے سے. کہاں سے بھاگ رہے تھے؟ مکے سے بھاگ کے دوسرے گاؤں چلے آ رہے. ماموں سن رہے, اچھا اس کو اٹھا ماموں گن بھیجو, اس کو ماموں گن بھیج, ماموں گن جائے, ماموں گود میں جائے, ماموں گود جا کے بیٹھ. ارے وہاں بیٹھ گود میں, وہاں بیٹھ, ماموں کی گود میں بیٹھ, گود میں بیٹھ, گود میں بیٹھ رہے ماموں کی. کیا کرے بڈھی ماں, بڑی پوٹلی اٹھا لے کے جا رہے, پوٹلیاں پاٹلیاں لے کے بھاگ جا رہے. تو حضور رستے ملے ان کو. تو سرکار بولے اے بڑی ماں کہاں جا رہے ہیں بول کے پوچھے. تو بڈھی ماں کیا بولے معلوم, میں یہ مکہ خالی کر کے بھاگ جا رہی ہوں گاؤں کو, اور ایک گاؤں کو چلی آ رہے. بولے یہ مکے میں محمد نام کا ایک آدمی آیا کرتے. کیا بول رہی بڈھی ماں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بچے محمد بول کے ایک آدمی, نوجوان آدمی آیا کرتے, انہیں ہمارے بتوں کے خلاف بول رہا, اسلام کی تبلیغ کر رہا, لا الہ الا اللہ پڑھو بول رہا, اس لیے بھاگ جا رہی میں. جادوگر ہے کہتے انہیں. بولے کیا ہے انہیں؟ اب سرکار کے بارے میں ایسا مشہور کرے, بات سمجھ میں آئی؟ حضور کے بارے میں کیا کرے ایسا جھوٹی جھوٹی باتیں. اب نیک لوگوں کو بدنام کرتے کیسا بھی لوگ. تو سرکار کیا بولتے ہیں؟ جادوگر. انہوں کیا جی, سرکار کی باتوں میں جادو ہے, ان کے چہرے میں جادو ہے, دیکھے تو کیا ان کا ہی بن جانا آدمی. سمجھ آئی بات؟ تو بڈھی میں کیا بول رہی, وہ جادوگر ہے کہتے, جادو کر کے ہمارے بتوں کے خلاف کرتا میرے غصے میں, وہ دکھنا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرنا, میرے سے بھاگ جا رہی بول کے بولے. تو حضور بولے آپ کی پوٹلی میں اٹھا دو. اللہ بولے پوٹلی اٹھا لیے. پوٹلی کیا کرے اٹھا لے کے سرکار گئے. چلو کہاں جانا ہے آپ کو بولو. آپ گئے. اب بڈھی ماں کیا کرے, مکے سے باہر چلے گئے اور ایک گاؤں کو چلے گئے. بولے یہاں میرے کو چھوڑ دو. بولے اچھی بات ہے. بولے سرکار کیا کرے, پوٹلی رکھ دی ہے, اور رکھ کے کیا کرے معلوم, بیچ میں خیر سرکار پوچھتے اچھی باتیں کر رہے, ہاں کہاں رہتے, کیا کرتے, کتنے بچے ہیں, کیا ہے طبیعت کیسی ہے, کھانا کھائے کیا اماں, پانی پیے کیا, پاؤں درد دے رہے کیا تمہارے, ایسا اچھے میٹھی بات کرنا. کیا کرنا عرض سے بولے بھائی کیسی بات کرنا, سب سے اچھا اسلام میں عمل کیا ہے, اچھی بات کرنا. کیا ہے بولو, اچھی بات کرنا, زبان کی بات, زبان میں یہ انسان. بات سمجھ میں آئی؟ سب سے اچھا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے. بچیا سن رہے, اچھا سب سے اچھا کون ہے فرما سرکار, جو اچھے اخلاق والا, اچھے اخلاق والا, اچھے اخلاق. رات کی نمازوں سے بڑھ کے وزن رہیں گے فرمائے, اچھے اخلاق دن کے روزوں سے اچھے رہیں گے فرمائے, روزوں سے بڑھ کے بھاری رہیں گے فرمائے سرکار. یہ چیز ہمارے سے نکل جا رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیا کریں معلوم, اور سرکار کو بڈھی ماں کو سامان رکھ دیے. اب رکھ کے سرکار جا رہے ہیں, تو بڈھی ماں ہاتھ پکڑ لیے, پکڑ کے بھائی بیٹا تو اتنے خوبصورت ہے, اتنے چہرہ پیارا, چاند کے چہرہ ہے, اتنے اچھے اخلاق ہے, نرم بات کرنے والے ہیں, تم سے خوشبو آ رہی پوری تمہارے جسم میں سے. تم کون ہے بیٹا, میری خدمت کر دی ہے, میرے سگے بیٹے میرے سامان نہیں اٹھائے, میرے کوئی بھی نہیں اٹھائے, سامان تم اٹھا کے لے, میرا سامان وہاں سے, کون ہے تم بول کے پوچھے. تو سرکار کیا بولے معلوم, اے بڈھی ماں میں وہ ہوں جس سے تم بھاگ رہے. بولے میں وہ ہوں جس سے تم, کون ہے, محمد مصطفیٰ, میں چھو محمد, میں چھوں, اس سے تم بھاگ رہے. جادوگر سمجھ کے بھاگ رہے, میں جادوگر نہیں ہوتا ہے نا, میں خالی اسلام کی طرف بلا رہا ہوں, لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوں, میں ہی ہوں محمد بول. تو بڈھی ماں بولے ارے تم ہی محمد ہے, لوگ تو بدنام کر دیے نا, تم تو ایسے نہیں ہیں, اچھے اخلاق, اچھی صورت کے, پاکیزہ اخلاق کے مالک ہیں آپ. تو کیا کرے, فوراً کلمہ پڑھ لیے. کیا پڑھے, اشہد انک رسول اللہ, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو کیا کرے, لا الہ الا اللہ پڑھ لیے. پہلے صحابہ ایمان لاتے تھے نا, تو اشہد اللہ الہ الا اللہ بعدیں پڑھتے تھے. پہلے اشہد انک رسول اللہ بولتے تھے, اللہ کے رسول ہے آپ بول کے بولتے تھے پہلے, اشہد انک رسول اللہ. تو سرکار اپنے بچے اخلاق پیش کرے. کیا پیش کرے سرکار اپنے, بولے جی اخلاق بولے تو اخلاق بولے تو اچھے کیریکٹر, ادب, اخلاق سے. دیکھو بڈھوں کی خدمت کرے, اپن کیا کرتے ہیں, امی کی خدمت بھی نہیں کرتے, پڑوسی کی خدمت نہیں کرتے اپن. سمجھا, اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. سمجھ رہے نا, اچھی طرح کیا کرنا, خدمت کرنا. کوئی اگر انداز دارت کیا کرنا اپن, بولے جی لکڑی کھینچ لے کے بھاگ جانا اس کی. کیا کرنا, کوئی انداز میں جا رہا تو کیا کرنا, راستہ بتانا اس کو. کیا کرنا اس کو, بولو راستہ بتانا. کوئی اگر تھیلا اٹھا کے لے آ رہے ہیں,
تھیلا اٹھانا نہیں آ رہا ان کو، اپن کیا کرنا؟ ہیلپ کرنا. کیا کرنا اپن ان کو؟ ہیلپ کرنا، ہیلپنگ نیچر پیدا کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ایسا غریبوں کی امداد کرنا، یتیموں کی امداد کرنا، بے سہاروں کو امداد کرنا، کھانا کھلانا غریبوں کو. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا، یہ نیک کام کرنا. سمجھ گئے؟ اچھا اسلام کیا فرمائے سرکار؟ کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کیا بولے صبح میں؟ کثرت سے سلام کرو، اور رات میں لوگ سونے تو اٹھ کے نماز پڑھو. تین باتیں اگر کسی کے اندر ہے تو سب سے اچھا اسلام فرمائے. اشو السلام، کثرت سے سلام کرنا، روزانہ 50-60 سلامہ کرنا، 100 درجہ سلامہ کرنا. جا کے بازار میں سلام کر کے آنا لوگوں. سمجھ آ رہا؟ السلام علیکم. کیا بولیں گے؟ آپ لوگ سلام کر رہے ہیں، آپس سلام کر، آپس میں آپس سلام کرنا. دوسرے نیچے جا کے آئے سلام کر لینا، اسکول میں ہے سلام کرنا، آپ پڑھنے کے لیے مدرسے میں سلام کرنا، بیت الخلا جا کے السلام علیکم بولنا، کثرت سے سلام کرنا. سمجھ گیا؟ اچھا، اب تم سلام کرنے جائیں گے تو سنگاڑی پورا پھریں گے، پڑھنا خراب کر گئے. ایسا نہ کرو. آپس سلام کر سکتے، ساتھ میں سلام کر سکتے نا، گھر میں سلام کر سکتے. ایک کمرے سے نکلے اور ایک کمرے میں السلام علیکم، سو کے اٹھے السلام علیکم، فجر میں اٹھے السلام علیکم. سمجھ آ رہا؟ اچھا، باہر جا کے نماز سو جا کے کیا بولنا؟ گھر میں آتے السلام، اچھے السلام علیکم. کیا کریں گے؟ سمجھ گئے؟ ہاں، اچھا اسلام پر. تو اچھے اخلاق سے پیش آنا، بوڑھوں سے، ضعیف سے خدمت کرنا. ایسا گھر والوں کی خدمت کرنا، ساس بوڑھے تو خدمت کرو، ہے نا، شوہر کی خدمت کرو، ہے نا. تو کیا ہوتا؟ جنت ہمارے انتظار میں. سرکار فرمائے جو عورت 5 نمازیں پڑھی اور شوہر کو راضی کری. کتنے نمازیں پڑھی عورت؟ 5 نماز. اور کیا کرے؟ شوہر کو خوش کری. شوہر کو کیا کری؟ خدمت کر کے خوش کری. سرکار فرمائے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اللہ میاں. کتنے کھولیں گے؟ جنت کے دروازے کا نام معلوم لوگوں؟ ایک نام بولے کس نے؟ باب السلام. کیا نام ہے؟ باب السلام، باب الریان، 2 بول دیا. اور کیا کسی یاد ہے؟ یاد نہیں ہے. باب الریان میں تو روزہ کا دروازہ ہے، باب السلام بھی دروازے کا نام ہے. سمجھ رہے نا؟ بہرحال سمجھ رہے نا؟ کیا ہے؟ رضوان نے بابو رضوان لگا دیا اسے. رضوان تو ہے کہ داروغہ کا نام ہے. بہرحال سمجھ گیا؟ اچھا، تو سمجھ گئے؟ عورتوں کو اتنے آسان اتنا 5 نمازیں پڑھنا، شوہر کو خوش کر لینا، ختم. بس جنت کیا ہے اس کی جیب میں، ختم. بس سمجھ میں آئی؟ اللہ آپ کو اچھے اخلاق والے بنائے. بوڑھے صاف ستھرے ہیں، خدمت کر لو. آج بوڑھوں کا ادب کریں گے تو کل تم بوڑھے ہوں گے نا، تمہاری وہ خدمت کرتی. اگر اپن بہو کی ساسی خدمت نہیں کرے، شوہر کو لے کے بھاگ گئے، ایسے تم کیا کرتی؟ تمہاری بہو کیا کرتی؟ کل آ کے اس میں لے کے بھاگی تھی، ختم. بیٹے کے لیے بھاگے تھے، ختم. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو بوڑھوں کا ادب کیا ہے؟ بڑوں کا ادب کیا ہے؟ اللہ کا ادب ہے. سمجھے نا؟ بوڑھوں کا ادب کیا ہے؟ بوڑھوں کا ادب، بڑوں کا ادب اللہ کا ادب ہے. ادب قاعدے کی زندگی گزارو، اللہ خیر و برکت کی زندگی عطا فرماتا. اللہ آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے.